بیٹا سامنے آؤ. اللہ تعالیٰ اخلاص کہنے اور سننے کی عطا آمین. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. امام مسلم اور دیگر محدثین نے حضرت سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا. انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعد. اسلام کے بارے میں مجھے ایسی بات بتلائیے کہ میں آپ کے بعد کسی اور سے نہ پوچھوں. اور دوسری روایت میں ہے، حدثنی بأمر اعتصم بہ. مجھے ایسی بات بتلا دیجیے کہ میں اس کو مضبوطی سے پکڑ لوں. کتنا پیارا سوال. میں اور میرا سب کچھ اس سوال کرنے والے پر قربان. اور جواب دینے والے وہ ہیں جن ایسا اللہ پاک نے اپنی مخلوق میں اور کوئی بنایا ہے. آدھی سطر کا جواب دیا، سمندروں کو کوزے میں بند کر دیا. قل آمنت باللہ ثم استقم. تم کہو میں اللہ کے ساتھ ایمان لایا، پھر اس پر جم جاؤ. اور ایک دوسری روایت میں قل ربی اللہ ثم استقم. اس بات کا اقرار کرو، اعلان کرو، میرے رب اللہ ہیں، اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ. حضرات و خواتین، رب العالمین کی اس دنیا میں بہت ہی بڑی نعمت ہے کہ مجھے آپ کو دین کی نعمت مل جائے. اس ایسی نعمت اس کائنات میں اور کیا ہو سکتی، لیکن یہ نعمت نامکمل ہے، ناتمام ہے، ادھوری ہے جب تک آدمی کی موت دین پر نہ ہو جائے. دین کا سادہ معنی اللہ تعالیٰ کی غلامی کا اقرار، اعلان کرنا کہ میں عرش والے رب کا غلام ہوں. اور غلامی وہ ہے کہ جب اللہ کی ملاقات کے لیے میں آپ جا رہے ہوں تو اسی غلامی میں اللہ کی ملاقات کے لیے جانا. اگر اللہ کی ملاقات کے لیے جانے سے پہلے غلامی سے ہٹ گئے، ستیاناش ہو گیا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب خبر دی. امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العبد لا يعمل فيما يرى الناس عمل اہل الجنہ وهو من اہل النار. انا للہ وانا الیہ راجعون. اللہ پاک مجھے آپ کو ایسے نہ کرے، آمین، اور نہ ہمارے کنبوں کو، نہ بہن بھائیوں کو، نہ امت میں سے کسی کو. آمین. ارشاد فرمایا، یقیناً بندہ جنتیوں والا کام کرتا ہے لیکن وہ جہنمی ہوتا. بے شک بندہ لوگوں کی رائے میں، لوگوں کے خیال میں جنتیوں والا کام کر رہا ہے اور وہ جہنمی.
اور فرمایا بے شک بندہ لوگوں کے خیال میں جہنمیوں والا کام، بے شک بندہ لوگوں کے خیال میں جہنمیوں والا کام کر رہا ہے اور وہ جنتی ہوتا ہے۔ اللہ سوال پیدا ہوتا ہے یہ کیا ہوا؟ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم معلم ہیں کہ جن ایسا معلم اس کائنات میں نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ بات بیان فرماتے، ذہن میں جو اشکال سوال آتا زبان پر آنے سے پہلے اس کا جواب عطا فرماتے۔ فرمایا انما الاعمال بخواتیمها، تشریح میں عرض کرتا ہوں اس میں کوئی ظلم نہیں، نا انصافی نہیں، کسی کا حق نہیں مارا، در حقیقت اعمال کا دار و مدار خاتمہ پر ہے۔ غلامی میں چلتا رہا، اللہ کی ملاقات کا وقت آیا، اس وقت کیا تھا؟ غلام تھا یا سرکش نافرمان شیطان کا چیلا یا چیلی تھی؟ جو نمبر ملنے ہیں وہ سارا دیکھ کے آخری فیصلہ کس پر ہونا ہے؟ بولو۔ آخری ملاقات کے لیے جاتے وقت بس کی جو پوزیشن تھی، اگر اللہ نہ کرے سرکشی، گناہ، نافرمانی ہوتی رہی، اللہ کی رحمت آ گئی، ملاقات کے وقت اللہ کی ملاقات کے وقت غلاموں میں سچے دل سے شامل ہو گیا، اللہ سارے گناہوں کو نظر انداز کر کے اس کو جنتی بنا دیا۔ لیکن کسی کو خبر ہے کہ رب العالمین کی ملاقات کے لیے کب جانا ہے؟ کسی کو خبر ہو؟ ہاتھ اٹھا۔ بٹی صاحب پتہ ہے؟ جب بٹی صاحب کو پتہ نہیں تو ہمارے ایسے ناکار خام جانے، کسی کو پتہ نہیں، کچھ پتہ نہیں۔ میں جو جملہ بولنا چاہتا ہوں اس سے پہلے اللہ پاک کی ملاقات کا خیر سے وقت آ جائے۔ جو جملہ آپ سن رہے ہیں، مسجد والوں نے جو چاول بریانی آپ کے لیے رکھی ہے، اللہ سب کے نصیب میں کرے، لیکن پتہ ہے کون کھائے گا کون؟ اس سے پہلے اللہ کی ملاقات کے لیے چلا جائے۔ کسی کو پتہ ہے تو ہاتھ کرے۔ تو کیا کریں؟ ہر دم رب العالمین کی غلامی اس کو مضبوطی سے تھام رکھیں۔ قرآن کریم سورہ مریم آیت کریمہ 31، رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو اماں کی گود میں بولنے کی طاقت عطا فرما دی۔ جو بولے عجیب بولے، جو بولے عظیم الشان بولے، اور ان کے جو بول تھے اللہ کریم نے ہمیشہ کے لیے اپنے کلام پاک میں محفوظ فرما دی۔ قاری صاحب کیوں ہو جائے؟ غلط آیت ہوئی تو بتلا دینا۔ انہوں نے کہا، رب العالمین نے بیان کیا، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، مکمل کرو، ما دمت، پڑھ لینا، ما دمت حیا، اونچی پڑھو، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ما دمت حیا، اور اللہ پاک نے مجھے تاکیدی حکم دیا ہے۔ ایک ہے حکم دیا امرنی، ایک ہے اوصانی۔ بندہ مرتے وقت اپنی اولاد کو جو کہتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نصیحت۔ حکم دینا حکم ہے، اور رب العالمین کا حکم بھی بڑی بات ہے۔ اور یہاں کیا ہے؟ وَأَوْصَانِي، تاکیدی حکم دیا۔ اور علماء نے بیان کیا کہ جو وصیت ہوتی ہے اس میں
جس کو وہ کی جائے اس کی خیر خواہی ہوتی ہے۔ تو رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کی خیر خواہی کے لیے اماں کی گود میں ان کے منہ سے اللہ پاک کا کیا حکم سنایا، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور میرے اللہ نے مجھے تاکیدی حکم دیا کس بات کا؟ نماز اور زکوٰۃ کا۔ کب تک؟ رمضان کے بعد عید کا چاند نظر آنے تک۔ نہیں بولو نہیں ما دمت حیا، جتنی دیر میں زندہ رہوں۔ حضرات و خواتین، اللہ وہ زندگی نہ دے جو نماز سے خالی، آمین اس سے بہتر ہے اللہ پہلے لے جائے۔ آمین بے نماز 100 سال کا جینا، اس سے ایک دن کی زندگی توحید والی، رسالت والی، نمازوں کی پابندی والی کروڑ درجہ بہتر ہے۔ بے شک اللہ نماز سے خالی دن زندگی میں نہ۔ آمین آمین آگے چلیے، امام الانبیاء جن ایسا اللہ نے بنایا ہی نہیں، ان کو کیا حکم دیا؟ سورہ الحجر آیت شریفہ 99، آخری آیت کریمہ، کیوں کہ اس آخری آیت کریمہ کیا فرمایا؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کیجیے کب تک؟ 27ویں رات تک یا 29ویں تک؟ نہیں جن مساجد میں 27ویں شب کو قرآن پاک ختم ہوتا ہے، ساتھ ہی لوگوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اللہ مسجدیں روتی ہیں، کدھر گئے وہ؟ کدھر گئے وہ؟ آپ کی مسجد میں تو نہیں ایسے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کون ہے جو اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر سمجھتا ہے؟ یہ پہنچی ہوئی سرکاریں ہمیں نہیں چاہیے، ان کو گندے نالے میں پھینک۔ سرکار وہ ہے جو سب سے زیادہ شان والے، اللہ کے نبی، اللہ کے بعد سب سے شان، ان کا بدار، ان کو کیا حکم ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کیجیے کب تک؟ یہاں تک کہ آپ کو موت کا وقت آ جائے۔ تو 27ویں کے بعد کس نے چھٹی دی ہے؟ بولو، کسی نے نہیں۔ کون سی پارٹی نے؟ اپوزیشن نے یا حزب اقتدار نے یا دونوں نے؟ کہاں سے چھٹی آئی؟ قاضی ابو سعود رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں اور خوب لکھتے ہیں، دم علی الطاعة ما دمت حیا من غیر اخلال بها لحظہ، ایک سیکنڈ، ایک لحظہ اس کے انٹرول، اس کے توقف، اس میں رکے بغیر اپنے رب کی فرما برداری میں جتے رہو یہاں تک کہ آپ کی موت کا وقت آ جائے۔ اللہ کس کو اجازت؟ بڑے شوق سے تراویح پڑھی، الحمدللہ، ختم قرآن میں لمبی دعائیں کی، الحمدللہ، اچھی بات ہے، اور خود بھی اللہ جانے کتنے قرآن کریم مکمل کیے، بڑی اچھی بات ہے، ساری اچھی بات، لیکن بڑی اچھی بیوی ہے ماشاءاللہ، عید کا دن آیا، سسرال والے آئے، اب کیا ہے، عصر کے وقت کچن میں اکٹھی پڑھ لوں گی مغرب کے ساتھ،
کھانے ابھی مکمل نہیں ہوئے، عشاء کے ساتھ اکٹھی رات کو سونے سے پہلے تہجد کے ساتھ ہی پڑھ لو۔ مہمانوں میں شادوں فرحہ رہی، نہ عصر رہی، نہ مغرب رہی، نہ عشاء رہی، اور نہ تہجد رہی۔ ماشاء اللہ تبارک الرحمن۔ اور بی بی اعتکاف میں بیٹھی تھی، اور بیبیوں کا مسئلہ بھی اچھا نہیں۔ چاند رات کے ساتھ ہی چاند ہوگی، کہاں سے؟ دین سے۔ لوگوں، حضرات و خواتین، بٹی صاحب موجود ہیں، ان کو پکڑو کہ کوئی ہمیں راستہ تو بتلاؤ۔ بٹی صاحب 10 نہ کوئی چھٹی کٹو، کوئی چھٹی نہیں۔ سنیے 3 چھوٹی چھوٹی احادیث اور اسی پر بات ختم کر۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله۔ جس کی عصر کی نماز رہ گئی، جان کے نہیں چھوڑ، جس کی عصر کی نماز رہ گئی، گویا کہ اس کے سارے کنبے کو قتل کیا، اللہ اکبر، اللہ، اور سارا مال چھینا گیا، اور وہ ان کا انتقام نہ لے سکے۔ یہ نقصان کس کا ہے؟ بولو۔ عصر کی نماز نہ ایک عصر کی نماز چھوڑنے کا نہیں، رہ جانا، چھوٹ جائے۔ چھوڑنا اور چھوٹ جانا، اس کا فرق پتہ؟ جی۔ آئیے اب اس کی بھی سن لیجئے، جو عصر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑے۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک صلاۃ العصر متعمدا فقد حبط عمله، او كما قال صلوات ربی وسلام علیہ۔ جس نے عصر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑی، اس کے سارے اعمال برباد۔ اعتکاف شریف کدھر گئے؟ 5 قرآن شریف ختم کیے، کدھر گئے؟ لیلۃ القدر کی تلاش میں پوری رات بیدار رہی یا رہا؟ کدھر گیا؟ بٹی صاحب سے بعد میں پوچھنا، کوئی گنجائش ہے تو نکال، مجھے کیا تکلیف؟ فقد حبط عمله۔ علماء بیان کرتے ہیں، یہ گرامر کی بات ہے، جب مفرد مضاف ہو تو اس سے مراد تمام کے تمام ہوتے ہیں۔ جو خلاصہ سب کے لیے ہے، عملہ سے مراد کیا ہے؟ تمام کے سب، بولو، تمام کے تمام اعمال۔ اور اگر رمضان میں عمرہ کر کے بھی آیا ہے، ایک عصر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑی، سسرال والے آئے ہیں، داماد آیا ہے، بیٹھے ہیں، آئس کریم کا چائے کا دور چل رہا ہے، اب ختم کر کے ہی جائیں گے، بیڑا غرق، اللہ نہ کرے کسی، تو کیا ہوا؟ سب کچھ ختم۔ آخری حدیث سن لیجیے اور اسی پر بات ختم کر۔ شاید تو کہے آج کے درس میں نہ جاتے تو اچھا تھا، اتنی کڑوی بات سن لیا، چلو اب عصر کی نماز عید کے دن نہیں چھوڑ، باقی میں تو گنجائش ہے، وہ بھی سن جاؤ۔ امام احمد رحمہ اللہ
حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاة متعمدا فقد حبط عمله، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے نماز کو چھوڑا جان بوجھ کر، کون سی نماز؟ کوئی بھی، فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، جس نے نماز کو چھوڑا جان بوجھ کر، اس کا کیا ہوا؟ بیٹا نیچے رکھو موبائل، تصویر بنا دیں، اوپر نہ کرو۔ کیا ہوا؟ اس کے سارے اعمال برباد ہو۔ اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، اسی کے ساتھ بات ختم۔ جو ساتھی، جو بیٹیاں اپنے اعمال برباد کروانا چاہتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو کھڑا کریں، اوپر بیٹیاں بھی کھڑا کریں۔ سیانی بی بی دھیان رکھے، بتلانا بعد میں نعمان کو۔ کتنی بیویوں نے ہاتھ کھڑے کیا؟ کوئی چاہتا ہے؟ نہیں، جواب تو دو، نہیں، زور سے نہیں، اور جو چاہتے ہیں کہ ان کا کوئی عمل برباد نہ ہو، ہاتھ کھڑے۔ آپ کا دوسرا ہاتھ کام نہیں کرتا؟ تھکتی ہو؟ اچھی کرو ہاتھ۔ قاری صاحب کھڑے ہو کے 10 ہاتھ کے ساتھ، جس طرح قاری صاحب نے کیا۔ تو کیا نماز ہم ماشاءاللہ نماز چھوڑیں گے؟ نہیں، ہاتھ نیچے کر کے پھر کرنے ہوگا۔ جنہوں نے نماز چھوڑ دی ہاتھ کھڑا کر، بیویاں بھی جنہوں نے چھوڑ دی ہاتھ کھڑا کریں۔ بیماری کے دنوں کی بات نہیں کر رہا، جنہوں نے انشاءاللہ نہیں چھوڑ دی ہاتھ کھڑا کریں۔ اللہ پاک اس وعدہ پر چاچا ہی تھک گئے، جنہوں نے اس وعدہ پر، جنہوں نے وعدہ کیا، اللہ پاک آپ پورا کر، آمین، اللہ آمین، آپ پورا کر دیں۔ آمین۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، کمزور ہیں، کمزور ہیں، ہاتھوں کے بھی کچے، ارادے کے بھی کھوٹے۔ یا اللہ ہمارے ارادوں کو کھڑا کر دے، آمین، ہاتھوں کو قوت دے دے، آمین، جب تک جئیں نماز کے ساتھ جئیں۔ انشاءاللہ، نماز چھوڑنے سے پہلے ہمیں فوت کر دینا، آمین، ہمیں اس زندگی کی کوئی ضرورت نہیں جو نماز سے خالی۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین۔ سن لیجیے، میرا دل چاہتا ہے میں ایک سے سلام، لیکن تھوک کے حساب سے سلام قبول کیجیے، میں نے جا کے انشاءاللہ درس دے گا۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کے پرچون کا سودا کرنے